ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی مالک انس و جان کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعد اللہ کا کروڑا درود و سلام اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے استقبال کیسے کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، ہم اور آپ اپنے زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارکہ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بفضلہ تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ مبارکہ زندگی میں ایک بار پھر ملنے والا ہے، جس پر ہم رب کبریا کی جتنی بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ احباب، وہ لوگ جن کو ماہ مبارکہ میسر ہوتا ہے۔ ان کی خوش نصیبی کا کیا عالم، جنہیں عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، مسرتوں، ساتمانیوں سے بھرا ہوا مہینہ ملتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ یقیناً آنے والے ماہ مبارکہ میں رب العالمین کے رحمت کی برکھا برستی ہے، خوشیوں کا، مسرتوں کا سماں ہوتا ہے، چاروں طرف رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ موسم بہاراں عروج پر ہوتے ہیں، ہر انسان کے چہرے پر رونق ہی رونق، چمک ہی چمک ہوتی ہے۔ ہر انسان ماہ مبارکہ کو پا کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، اور ہر انسان ماہ مبارکہ سے، ہر مسلمان اس ماہ مبارکہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دامن میں رب العالمین کے رحمت کے خزینوں کو سمیٹتا بھرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین یقیناً ہمیں اور آپ کو ایسے ہی بنائے۔ حضرات، تو یہ جو آنے والا ماہ مبارک ہے، یقیناً یہ عظمتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جس مہینے کے استقبال کے لیے، جس مہینے کے احترام کے لیے، ویلکم کے لیے، خیر مقدم کے لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کو، وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، کمر کس لینا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، مستعد ہونا چاہیے استقبال کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے، اس کے خیر مقدم کے لیے، کیونکہ یہ ماہ مبارکہ اس جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس جنت کو رب العالمین نے پرہیزگاروں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کی خوبی، اس جنت کا حسن و جمال جسے رب نے متقیوں کو، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، جس کے پانی میں کبھی سڑن پیدا نہیں ہوتا، جس کے پانی کی رونق، اس کی خوشبو، اس کا مزہ، اس کی شفافیت کبھی بدلتی نہیں ہے، اس کی اوریجنلٹی میں کبھی تغیر نہیں آتا۔ اللہ نے کہا فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہ کبھی بدلتا نہیں، کبھی سڑتا نہیں، کبھی خراب
دودھ صبح ملاتے تو شام تک اس کا ذائقہ بدل جاتا، شام ملاتے صبح میں اس کا ذائقہ بدل گیا، خراب ہو جاتا، وہ مزہ نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جنت کے اندر جو دودھ کی نہر ہے اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ، اس کی لذت کبھی بدل نہیں سکتی ہے۔ وانہار من خمر لذت للشاربین، اور اس میں شراب کی بھی نہریں ہیں، پینے والوں کو بہت مزہ آئے گا، دل کو سکون ملے گا۔ دنیا کا شراب انسان پیتا تو ایسا لگتا کہ پردھان منتری یہی ہے، ایسا لگتا کہ دنیا کا بہت بڑا انسان ہے یہ، تو بولتا سب میرا ہے، جہاں تک جاتی صاحب تو میرا ہے، سب میرا بولتا، یعنی وہ خبط الحواس ہو جاتا، اس کے اندر دیوانگی آ جاتی ہے، مجنون ہو جاتا، وہ پاگل ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے کہا فیہا خمر لذت للشاربین، فیہا انہار من خمر لذت للشاربین، اس میں شراب کی نہریں ہیں، وہ شراب پینے کے بعد انسان مدہوش نہیں ہوگا، خبط الحواس نہیں ہوگا، وہ حواس باختہ نہیں ہوگا، اس کا دماغ گڑبڑ نہیں ہوگا، اس پر جو ہے دیوانگی طاری نہیں ہوگی، وہ پاگل نہیں ہوگا، ہوش و حواس میں رہے گا۔ جنتی شراب پینے کے بعد بڑا مزہ آئے گا۔ وانہار من عسل مصفی، اللہ نے کہا اور صاف شفاف شہد کی بنا رہے، اصلی شہد، مزیدار اور لذیذ شہد۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں کا انتظام بھی وہاں ہے۔ جنتیوں کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور سب سے بڑی چیز رب العالمین کی مغفرت کا، رب العالمین کی بخشش کا تحفہ دیا جائے گا ایسے لوگوں کو۔ لہذا اس جنت کو مانگنے کا ماہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ماہ مبارکہ میں جس نے روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، گویا کہ ماضی کے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا اس کو جنت کی پروانہ مل جاتی، جنت کی سرٹیفکیٹ مل جاتی اس آدمی کو جس نے ماہ مبارکہ کا قدر کیا، رمضان المبارک کا احترام کیا، رمضان المبارک کا ویلکم کیا، رمضان المبارک کا خوش آمدید کیا، رمضان المبارک کا خیر مقدم کیا، جس نے اس کی قدر کی، اس کا احترام کیا، بڑے قدر اور احترام کے ساتھ رب العالمین کی رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ کے نبی نے کہا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا، شب بیداری کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ بھی الحمدللہ، اللہ کے نبی نے کہا اس کو بھی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی جاتی ہے۔ یہ تراویح جو ہمارے یہاں چل رہا ہے یہ نہیں جناب یار، یہ تو بے حرمتی کی حد ہو گئی۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آج ہی سے پلان کریں کہ انشاءاللہ العظیم ہم جنت الفردوس مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے جنت مانگیں گے، جنت کی نعمتیں مانگیں گے، اعلیٰ مقام مانگیں گے، جنت کی رفعت مانگیں گے، جنت کا عروج مانگیں گے، جنت کی بلندی مانگیں گے۔ رب العالمین سے یہ پلان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے ماہ مبارکہ کی قدر کیا روزہ رکھ کر کے، جس نے ماہ مبارکہ کا احترام کیا قیام اللیل کر کے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ احترام ایسے کرنا، آج ہی سے پلان، شارٹ والی نماز کہاں ہوگی؟ تراویح، بے حرمتی کی بھی حد ہوتی۔ کم وقت میں کچھ لوگ تو بولتے عائشہ میں چلتے، یہاں 10 منٹ میں 8 رکعت کمپلیٹ ہو جاتے، 10 منٹ میں پڑھ کر آ جاتے، پھر گنڈا گردی شروع کر دیں گے، آزاد ہو جائیں گے، خود بھی کریں گے منمانی۔ وہاں چلیں گے، وہاں اور بھی شارٹ ہوتا، 8 منٹ میں، وہاں تو 8 رکعت 8 منٹ میں، اٹھک بیٹھک کر رہے جناب علی، استغفر اللہ۔ ایسی نماز اللہ
थका हुआ है, काम करने के लिए वो दिन भर काम किया, लेकिन रात में भी अगर उसको मौका मिल जाए तो वह काम भी रात में भी शुरू कर देगा। वो थकता नहीं था, काम करने के लिए थकता नहीं, ओवर टाइम के लिए थकता नहीं, वो दलीलें कहाँ पेश करता, फतवा बाजियां कहाँ करता नमाज के लिए, लंबी नमाजें नहीं होना। ये हमारी तैयारी है यारों। जब इसी सोच के साथ रमजान मुबारक के महीने में दाखिल होके 60 और इस्तिसाल वाली नमाज तलाशेंगे, आप बताइए कि रमजान मुबारक के तासुरात जो हमारी जिंदगी पर मुंजबित होनी चाहिए, जो उसके आसार हमारी जिंदगी पर नजर आने चाहिए, वो नजर नहीं आ सकते। रात वाली नमाज कैसी होनी चाहिए? हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी की रात वाली नमाज कैसी थी। अल्लाह को बयान करते कि अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़ते थे। तो वही तहज्जुद और तरावी दोनों एक ही हैं। रमजान में वो तहज्जुद तरावी कहा जाता है, तरावी की शक्ल में हो जाता है तहज्जुद। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला कह रहे कि मैं अल्लाह के नबी रात की नमाज पढ़ रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, मैं आपके बाजू में जाकर के खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी ने पहली रकअत में सूरतुल बकरा शुरू कर दिया, पढ़ते जा रहे 100 आयत कंप्लीट। मैं सोचा रुकू में जाएंगे, अभी रुकू नहीं गए, सूरह बकरा पढ़ डाले। मैं सोचा आप रुकू में जाएंगे, अल्लाह के नबी रुकू में नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा शुरू कर दिया। मैं सोचा सूरह निसा कंप्लीट करके रुकू में जाएंगे, फिर भी रुकू में नहीं गए। सूरह आल इमरान शुरू कर दिया, पढ़ते जा रहे, पूरी सूरत खत्म कर दी। देखो तरतीब में अल्लाह के नबी ने आगे पीछे कर दिया। एक मुफ्ती साहब का फतवा सुनना था कि अगर नव कुरान की तिलावत की तरतीब में अगर आपने गड़बड़ कर दिया नमाज में तो नमाज नहीं होती। ऐसे पाखंड फैलाने वालों से इज्तनाब कीजिए। इस्लाम पाखंड का नाम नहीं है। इस्लाम आंख बंद करके जो है अमल करने का नाम नहीं है। ऐसे अंधभक्तों से और ऐसे अंधभक्ति से दूर हट रहिए, गुमराह हो जाएंगे। ऐसे पाखंड फैलाने वालों से बचिए और ऐसे पाखंडियों के चेहरों को पढ़िए जो इख्तिलाफात समाज और मुआशरे में फैला रहे हैं, जो समाज और मुआशरे में गुमराहियत फैला रहे हैं, जो मनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो क्या नाम है गलत तरीके से फतवावात क्या कर रहे हैं, किसी पर कुफ्र का फतवा, किसी पर मुनाफिकत का फतवा, जो चाहे अपने मर्जी से फतवाबाजियां शुरू कर रहे हैं। ऐसे पाखंडियों से बचिए, इज्तनाब कीजिए। अल्लाह के नबी की नमाज देखिए, पहली रकअत के जो है क़याम की सिफत हजरत हुज़ैफा बयान कर रहे हैं। तकरीबन 5.25 पारा नबी ने पहली रकअत में आपने तिलावत की। एक रकअत की सिफत बयान 5.25 पारा। तरतीब आगे पीछे, पहले सूरह बकरा, सूरह निसा दूसरे नंबर पर, जबकि हम तरतीब के एतबार से सूरह बकरा के बाद सूरह आल इमरान होना चाहिए, लेकिन आल इमरान अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया, सूरह निसा शुरू कर दिया, फिर वापस सूरह आल इमरान पर आ गए, तरतीब उल्टा कर दिया अल्लाह के नबी। नबी की सीरत तैयबा ये पैगाम दे रही है। अगर नबी का ये तरीका गलत होता, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को जो है, अपने नबी को पैगाम देता, अपने नबी को तंबीह करता कि मोहम्मद तुमने तरतीब गलत कर दी है, तरतीब को दुरुस्त कीजिए। लेकिन अल्लाह ने तंबीह नहीं किया, अल्लाह के नबी ने उसको क्या नाम है दुरुस्त नहीं किया, उसी तरीके पर आप रमा रहे। पता ये चला कि कुरान की तिलावत में तरतीब आगे पीछे हो जाए, सूरत की तरतीब में आगे पीछे हो जाए, इंशाअल्लाह नमाज गड़बड़ नहीं होगी, नमाज के सवाब में कमी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन याद रखना मामूल ना बनाया जाए, मामूल ना बनाया जाए कि रोजाना आप तरतीब गड़बड़ करो। तरतीब के साथ पढ़िए। कभी कभार अगर आपने तरतीब आगे पीछे कर दिया, पहली सूरत को बाद में कर दिया, बाद वाली सूरत को पहले कर दिया, अगर इस तरीके से आप तरतीब में गड़बड़ी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह नज़ीम नमाज और सवाब में कोई गड़बड़ी और सब कमी नहीं होगी, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इस चीज को मामूल न बनाया जाए कि रोजाना तरतीब उल्टा कर दे। तो हमारे नबी की रात वाली नमाज हज़रत हुज़ैफा बयान फरमा रहे कि पहली रकअत में तकरीबन 5.25 पारा आपने पहली रकअत के क़याम में 5.25 पारा आपने तिलावत किया। अंदाजा लगाइए कि रात वाली नमाज कैसी हुआ करती थी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलफ़े सालिहीन की रात वाली नमाज़ें कैसी, इसलिए जो है अज़वाज मुतहहरात ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी जब रात की नमाज पढ़ते थे, आपके पांव सूज जाते थे, मोटे मोटे हो जाते थे, पांव में वर्म आ जाते थे, पांव फटने लगते थे। हमारी नमाज है, रमजान आ रहा है, मशवरे शुरू हैं, इस्तिक़बाल रमजान की तैयारियां शुरू हैं। अक्सर लोग तो जो है प्लान कर रहे हैं नमाज का मुख्तसर नमाज कहाँ होगी,
استقبال رمضان کی تیاری، رمضان کے جنم استقبال کی تیاری کیسے کرنی ہے، ہمیں آج ہی سے پلان کرنا ہے انشاءاللہ العظیم کہ رب العالمین نے اگر یہ ماہ مبارکہ ہمیں عطا کیا تو لمبی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ لمبی نماز، یہ ضروری نہیں کہ پورا قرآن ختم کیا جائے تراویح میں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ العظیم لمبی نماز کی نیت کیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس جنت کو مانگنے کا مہینہ ہے جس جنت کے حسن و جمال کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجہ، اللہ کے نبی کا جنت کے اندر 100 درجات ہیں، جعلها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اعادها اللہ، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا، ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 2 درجے کے درمیان زمین و آسمان کا سا فاصلہ۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، میرے امت کے لوگوں جب بھی تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ ترین جو ہے درجہ ہے، وہ فوقہ عرش الرحمن، اور جنت الفردوس کے اوپر ہی رحمان کا عرش ہے، جہاں پر رحمان مستوی ہوتا ہے، جہاں پر رحمان مستوی ہے بیٹھا۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حضرات گرامی، اسی جنت کو مانگنے کا، اسی جنت کی جستجو کا، اسی جنت کو طلب کرنے کا، اسی جنت کو حاصل کرنے کا، پانے کا یہ ماہ مبارکہ ہے۔ ہم پلان کریں انشاءاللہ العظیم کہ آنے والا جو ماہ مبارکہ ہوگا ہماری زندگی کا تاریخی مہینہ ہوگا، ہماری زندگی کا بڑا خوبصورت مہینہ ہوگا، ہماری زندگی کا ایک یادگار مہینہ ہوگا، نیکیوں کے حوالے سے، اچھے کام کے حوالے سے، جو ہے زہد و ورع کے حوالے سے، تلاوت کلام اللہ کے حوالے سے، نوافل کے اہتمام کے حوالے سے، صدقات و خیرات کے حوالے سے، ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے حوالے سے یہ آنے والا جو ماہ مبارکہ ہوگا انشاءاللہ العظیم ہمارے زندگی کا ایک تاریخی مہینہ ہوگا، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی، جہاں پر یہ جنت، یہ ماہ مبارکہ جنت کو پانے کا مہینہ ہے، وہیں پر یہ ماہ مبارکہ جہنم سے نجات کا بھی مہینہ ہے۔ غفر لہ، یہ معاف کر دینا کیا، یعنی جنت سے نجات، جہنم سے نجات کا مہینہ، جہنم سے بچنے کا مہینہ، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ کون سی جہنم؟ جہنم میں کیسی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوقد علی النار 1000 سنہ حتی احمرت، کہ 1000 سال کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکایا، 1000 سال، یہاں تک کہ اس کے آگ کی رنگت بالکل ریڈ کلر کی ہو گئی، سرخ کلر کی، لال۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنہ، پھر 1000 سال رب نے اور دہکایا، حتی بیضت، یہاں تک کہ جہنم کے آگ کی رنگت وائٹ کلر کی، سفید کلر کی ہو۔ ثم اوقد علیہا حتی اسودت، پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ نے مزید جہنم کے آگ کو دہکایا۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنہ حتی اسودت، 1000 سال مزید دہکانے کے بعد جہنم کی آگ بالکل بلیک ہو گئی، کالی ہو گئی، بالکل سیاہ۔ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب جہنم بالکل تاریک ہے، کالی کلوٹی ہے۔ اس جہنم سے پناہ مانگنے کا، اس جہنم سے نجات کا یہ ماہ مبارکہ ہے۔ ہماری پلان میں ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم آنے والے ماہ مبارکہ میں پروردگار اگر تو نے ماہ مبارکہ عطا کیا تو تیرے یاد میں آنسو بہائیں گے، تیرے یاد میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے انشاءاللہ العظیم روئیں گے، گر گرائیں گے، تجھ سے معافیاں مانگیں گے، تجھ کو خوش کرنے کے، راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ العظیم آنے والا ماہ مبارکہ جو ہوگا ہمارے زندگی کے اکثر و بیشتر وقت جو ہیں، اکثر و بیشتر گھڑیاں جو ہیں، انشاءاللہ العظیم یا اللہ تیری عبادت میں گزریں گی۔ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، اس جہنم سے نجات کا مہینہ جس کے آگ کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس جہنم کی آگ دنیا کے اندر ایک چنگاری بھی ڈال دی جائے تو پوری دنیا کو بھسم کرنے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے۔
اسی آگ میں جلیں گے، تڑپیں گے، جلتے رہیں گے. اور اس پر بھی وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر بھی جہنمیوں کی باڈی سے جو خون اور پس اور مواد نکلے گا وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے اللہ تعالیٰ دے گا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں، تم کو جہنمیوں کا خون اور پس اور مواد پینے کے لیے دیا جائے گا، لیکن تم حلق سے نیچے نہیں اتار سکو گے. جہنمی سوچے گا کہ یہاں سے جل کر کے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، زندگی ختم ہونے والی ہے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا جہنمی تو مرے گا نہیں، مرنے والا نہیں ہے، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. اللہ نے بیان فرمایا تو سمجھ رہا ہے کہ مر جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. میرے بندے تو جلنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں. ایک چمڑا جلے گا، دوسرا نیا چمڑا پہنائیں گے، دوسرا جلے گا، تیسرا پہنائیں گے، تیسرا جلے گا، چوتھا پہنائیں گے، تاکہ تیرے عذاب میں تکلیف میں کمی لاحق نہ ہو. یار اس جہنم سے نجات کا نہیں چلاتی رہے گی جہنم. اور اگر ہم نے اس ماہ مبارکہ کا قدر کیا اور ہمارا نام کئی ان لوگوں میں ہو گیا جن کو اللہ تعالیٰ سب سے کم درجہ دے گا جنت کے اندر، سب سے کم درجہ. اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر سب سے کم درجہ جس کو دیا جائے گا، سب سے کم، سب سے کم، سب سے اخیر میں جائے گا، سب سے کم دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو سب سے کم دیا جائے گا، جس دنیا میں زندگی جی رہے ہیں، اس کا 10 گنا زیادہ، اس کا 10 گنا زیادہ. اب اندازہ لگائیے، میں تو حیرت کرتا ہوں، افسوس کرتا ہوں یارو، دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں، دنیا پانے کے لیے، دنیا لینے کے لیے، دنیا چورانے کے لیے. حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، صحیح غلط کچھ بھی نہیں، بھاگے جا رہے ہیں. ہاں ہمارے محلے میں جس کے پاس ایک دکان ہو گئی وہ سمجھ رہا بڑے مالدار ہیں. افتخار پلاٹ میں جس کے پاس ایک گھر ہے، بھیا پھولے نہیں سنا رہا ہے کہ بہت بڑا آدمی ہمیں، بڑے مالدار ہے، سیٹ ہمیں. وہ اپنے سرمایہ داری پر بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو ناز ہے. ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹی سی دکان، کوئی سلام بھی کرتا تو بیچارہ سلام بھی صحیح سے نہیں دیتا. ہاں کسی نے سلام کیا، السلام علیکم، اس کے زندگی کا جو معیار ہے، جینے کا انداز ہے، گفتگو کا جو معیار ہے، چلنے پھرنے کا جو معیار ہے، کھانے پینے کا جو معیار ہے، سارا معیار بدل جاتا ہے. آپ بتائیے رب کہہ رہا دنیا کے لوگوں میں تمہیں 10 دنیا دے رہا ہوں، ایک دنیا نہیں 10 دنیا دے رہا ہوں، ایک دکان نہیں، 2 دکان نہیں. جس دنیا میں تم زندگی جی رہے ہو، یہ وہ اسی طریقے سے میں تم کو ویسے 10 دنیا دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ جنت کے اندر سب سے کم کسی کو دے گا تو سب سے کم کتنا دے گا، سب سے کم کتنا دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے آخر میں ایک بندہ آئے گا، اللہ کہے گا میرے بندے جنت میں چلا جا. وہ بندہ کہے گا اللہ جنت میں جاؤں کہاں، پوری جنت بھری ہے، جاؤں کہاں؟ دوسری بات کہے گا میرے بندے پھر سے چلا جا. دوبارہ وہ بندہ پھر کہے گا اللہ جنت میں کئی جگہ نہیں، پوری جنت کھچا کھچ بھری ہے. اللہ تیسری مرتبہ کہے گا میرے بندے جس دنیا سے تو آیا ہے اس دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جتنا تھا کیا ویسے تجھ کو دے تو راضی ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں بالکل راضی، اللہ میں راضی ہوں. اللہ کہے گا جا میرے بندے اس بادشاہ کی مملکت کے برابر میں تجھ کو ایک اور دے رہا ہوں، 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 مزید اس کا 10 گنا دے رہا ہوں. اللہ اکبر، یعنی 16 گنا زیادہ میں دے رہا ہوں تجھ کو. یہ جنت کے سب سے کمتر درجے والے کو اللہ کی نوازشات، اللہ کی کیا فرمایا، اونچی درجے والے کو اللہ کیا دے گا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کیا بہترین اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسانی کسی بشر کے وہم و گمان میں گزرا نہیں. اعلیٰ درجے والے کو اللہ کیا دے گا؟ پردے میں چھپا کر کے کسی کو پتا نہیں. حضرات گرامی، اسی جنت کو پانے کا یہ مہینہ ہے، حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور بھیانک دردناک
بچنے کا مہینہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کس اعتبار سے آنے والے ماہ مبارکہ کی ہم قدر کریں گے، کس اعتبار سے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کس حیثیت سے جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ افسوس ہوتا ہے یار، ایک مسلمان کے پیچھے پڑا، کچھ بھی بول جا، ماہ مبارکہ آ رہا ہے یار، جن لوگوں کے دل دکھائے معافی مانگو، اس ماہ مبارکہ کے آنے سے پہلے ان سے معافی مانگ لو جن کے سامنے گستاخیاں کی ہیں، نہ حق کسی پر ظلم اٹھایا ہے، نہ حق کسی پر تہمت لگایا ہے، نہ حق کسی پر انگلی اٹھایا ہے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، وداؤٹ پروف کے، بغیر کسی تحقیق کے اگر کسی پر ہم نے الزام تراشی کی ہے، ماہ مبارکہ کے آنے سے پہلے معافی مانگ لو، ساری عبادتیں چوپٹ جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جس نے کسی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہی جو بات اس مسلمان میں ہے ہی نہیں، اسکنہ اللہ فی رتبۃ الخبال، اللہ کے نبی نے کہا رب العالمین اس کو ایک آگ کے گڑھے میں رتبۃ الخبال میں کھڑا کر دے گا۔ رتبۃ الخبال آگ کے اس گڈھے کو کہتے ہیں جس گڈھے میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہو کر کے ابل رہا ہوگا، اسی ابلتے ہوئے خون اور پیپ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھڑا کرے گا، کن لوگوں کو جنہوں نے بڑے آسانی سے کسی مسلمان پر تہمت لگا دی بلا سوچے سمجھے۔ نبی نے اسی لیے کہا میرے امت کے لوگوں، زبان کی ضمانت تم مجھے دے دو، شرمگاہ اور زبان جو ہے ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، جاؤ میں تمہیں جنت کی بشارت دے۔ یہ دو چیزیں اگر تم نے بچا لی ہے، زبان اور شرمگاہ، تو میں جنت کی ضمانت ہے، وعدہ کرتا ہوں جنت تمہاری ہے۔ تو حضرات گرامی، ماہ مبارکہ کے آنے سے پہلے تلاشیں کہ دل کس کا دکھایا ہے، دل کس ناحق کسی کا دل ٹوٹ گیا، آپ قصور بات نہیں ہے، لیکن اپنے زبان سے کسی پر الزام لگا کر کے دل توڑا ہے، قصور بات ہے۔ آپ خانے کعبہ میں جا کر رمضان میں عبادت کرو، عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا، لہذا ماہ مبارکہ کے آنے سے پہلے اپنی خوش نصیبی کا ثبوت دیجئے اور نیک وقت لوگوں میں اپنا نام لکھوائیے، ان سے معافیاں مانگ کر ذلیل نہیں ہو جائیں گے، رسوا نہیں ہوگے، بے عزتی نہیں ہوگی، چھوٹے نہیں بنیں گے، یہ بڑکپن ہوگی آپ کی، یا آپ کا کیا نام ہے، آپ کا اعلیٰ ظرفی ہوگی، یا آپ کی اعلیٰ معیار کی سوچ ہوگی۔ اگر آپ کسی بھائی سے معافی مانگ رہے ہیں تو خوش کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ذلیل ہو جائیں گے، آپ شرمندہ ہو جائیں گے، آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ سماج میں کیا نام ہے رسوا نہیں۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے اور بات کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے ماہ مبارکہ میں اور میں ایک طریقے سے قدر ہم کریں گے، کس طریقے سے؟ اعتکاف کر کے۔ اعتکاف سماج المعاشرے سے یہ عظیم عبادت بالکل اٹھتا جا رہا ہے، اعتکاف کا تصور ہی نہیں رہ گیا سماج میں، اور اعتکاف پہ اگر کوئی بیٹھتا ہے تو مزے لینے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، ہے نا، بزنس مین ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر وہیں سے ڈیل شروع ہے۔ عورتیں بیٹھتی بیچاری مائیں بہن وہاں سے سب سے خالہ سے بات کر رہی ہے، باپی سے بات کر رہی ہے، ممی سے بات کر رہی ہے، سب سے باتیں شروع۔ وہ اعتکاف تنہائی کا نام ہے، اعتکاف تنہائی کی اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں بندے کا تعلق صرف اس کے رب سے ہو، دنیا سے نہ ہو، رشتوں ناتوں سے ہٹ کر کے، دنیا داری سے ہٹ کر کے، تمام مصروفیات مشغولیات سے ہٹ کر کے، صرف اور صرف اس کے تعلقات، اس کے رشتے، اس کے ناطے صرف اور صرف رب سے ہو، اس تنہائی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مشغولیت اعتکاف کو نہیں کہتے، سمجھ رہے؟ مشغولیت تنہائی میں کی جانے والی عبادت کو کہتے ہیں، اعتکاف تنہائی میں کی جانے والی عبادت کو کہتے ہیں، مشغولیت کو نہیں۔ آپ وہاں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھے، بہت ہی افضل عبادت ہے، اللہ رب العالمین کو بڑا ہی مقبول عبادت ہے۔ آپ 10 دن میں جو دعائیں کریں گے، اللہ ان دعاؤں کی لاز کرے گا، اللہ ان دعاؤں کی قدر کرے گا، اللہ ان دعاؤں کا احترام کرے گا۔ آپ کی آنکھوں سے کہیں آنسو چھلک کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، رب العالمین کے عذاب کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے، اللہ کی قسم وہ آنکھ سے نکلنے والا وہ ایک قطرہ آنسو کا آپ کے زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا، آپ کے دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا عینان لا تمسہما النار، 2 شخص ایسے ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ وہ کون ہے؟ ایک وہ ہے عین فقط من خشیت اللہ، اللہ کو یاد کیا رونے لگے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔
ایک اور پلان ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ العظیم آنے والے ماہ مبارکہ میں مساجد کی بے حرمتی سے حتی الامکان بچیں گے انشاءاللہ، جو کہ مسجدوں کی بے حرمتی جتنا زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہے کسی اور مہینے میں اتنی بے حرمتی نہیں ہوتی. ادھر تراویح شروع ہو جانا جاری، ادھر نوجوان لوگ، بچے بھی، نوجوان بھی سب بیٹھے مزے لے رہے، باتیں شروع ہیں. اللہ کی قسم یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ کے عذاب اور غیرت کو للکارنا ہے. نماز پڑھنی ہے رکیے، نماز نہیں پڑھنی ہے آپ پابند نہیں ہے واپس گھر کو جائیے. یہاں باتیں مت کیجیے. آپ کے گفتگو سے، آپ کے شور شرابے سے، آپ کی شرارتوں سے کسی کی نماز میں خلل ہوا، اللہ کی قسم اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. کسی ایک کے نمازی کی نماز کو تباہ کرنے کا مجرم آپ ہوں گے، اور اس جرم میں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا عذاب دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. انتظار کرتے ہیں بیچارے کہ حضرت رکوع جانے والے، یقین ہو جاتا بس ایک دو آیت اور بچی ہوئی، اور جلدی سے آ کر کے یہ نماز نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ عداوت ہے، یہ نماز کا مذاق ہے، یہ مسجدوں کی بے حرمتی ہے، یہ تقویٰ کے منافی ہے، یہ زہد و ورع کے خلاف ہے. اللہ نے کہا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. متقی وہ ہے جو اللہ کے شعائر کا احترام کرے، مساجد کا احترام کرے، نمازوں کا احترام کرے، عبادتوں کا احترام کرے، وہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے. باتیں شروع ہیں، گپ شپ شروع ہیں، بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہنسی مذاق شروع. استغفر اللہ. تو ہمیں آج ہی سے انشاءاللہ یہ بھی پلان کرنی ہے، انشاءاللہ العظیم مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے. اگر ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، گفتگو نہیں کریں گے، دوسروں کی نماز نہیں خراب کریں گے، ہم گھر کو واپس جائیں گے انشاءاللہ العظیم. اور اگر ہمارے بڑے ہیں تو بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بچے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ان بچوں کو روکیے، ان کو سمجھائیے، ان کو پیار سے سمجھائیے. اپنی دشمنی کا خلاص بچوں کو مت نکالیے، ٹھوک ڈالیے، فتنہ کھڑا ہو جائے نہیں. ماریے تو تعلیمی مار ہونی چاہیے، تعلیمی مار، ادب سے ماریے. اتنا زیادہ مت ماریے کہ ٹوٹ پھوٹ جائے، اتنا زیادہ مت ماریے کہ نام ہے دشمنی کا سبب بن جائے، اتنا زیادہ مت ماریے کہ بغاوت اور عداوت شروع ہو جائے اور مسجدیں اس بغاوت کا ذریعہ بن جائے. ایسی حرکتوں سے اجتناب کیجیے. مسجدوں کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہے. بہرحال انشاءاللہ العظیم جو ہے ہمیں آج ہی سے پلان کرنی ہے کہ اگر یہ ماہ مبارکہ ہمیں ملا تو بے حرمتی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم. اور ایک بار سے عبادتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. جس طریقے سے گزشتہ سال ہم نے عبادتیں کی تھی، آنے والے ماہ مبارکہ میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ عبادت کریں گے انشاءاللہ. نوافل کا اہتمام کثرت سے کریں گے، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کثرت سے کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کریں گے، صدقات و خیرات کا اہتمام کثرت سے کریں گے انشاءاللہ. گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال انشاءاللہ العظیم ہر طرح کی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر کے انشاءاللہ العظیم حصہ لیں گے انشاءاللہ. گھروں جیبوں میں رکھ کر پیسہ لاؤ، رحمت کے رب کے رحمت کی برکھا برستی ہے. 20 روپے 30 روپے میرے سامنے سے ڈبہ کھٹ جاتا، جانے مت تو خالی ہاتھ. اگر تم اس کو جانے دو گے تو دعائیں بھی خالی ہو جائے. بھر کر لاؤ، اللہ بہت نواز رہا ہے، گھروں میں اللہ بہت کچھ دے رہا ہے. 10 روپیہ دینے میں یہ نہیں کروں کہ یہیں دو، جس مسجد میں آپ رہو، ہر مسجد اللہ کا ہے، ہر مسجد اللہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کی مسجد ہو، کسی بھی جماعت مسلک کی مسجد ہو، جہاں بھی آپ جائیے آپ اس مسجد میں تعاون کیجیے. یہ لائٹ ہے، یہ فین ہے، یہ پانی ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں مل رہی ہیں. سب فری آپ چار مل رہی ہیں. کم سے کم اللہ کو راضی کر لیں. 1 روپیہ خرچ کریں گے، 1 روپیہ اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا 70 گنا بڑھا کر کے دے گا. کیا ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ 70 گنا پروفٹ دے، فائدہ دے؟ تو آج ہی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر اقرار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہم سب کو آنے والے ماہ مبارکہ کے احترام کی اور اس کے اہتمام کی، اس کے قدردانی